السلام علیکم، میں ڈاکٹر سلطان رضا۔ یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے ذیل میں آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا پہلی مرتبہ معاشرتی مسائل اور ہومیوپیتھک۔ اس کے ذیل میں ایک لیکچر ہو چکا ہے، دوسرا لیکچر ہم لے کر آئے ہیں ایسے حضرات کے لیے معاشرے کی ایسی برائی لے کر آئے ہیں جس میں لوگ جلن، حسد اور بغض کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کی دیرینہ بیماری ہے اور ایسی نیگیٹو صفت ہے کہ جس میں اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ وہ دوسروں کو دیکھ کے جلتے رہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان سے بغض کرتے ہیں، ان سے کینہ رکھتے ہیں اور اپنی ترقی کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ نہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ ان کی نوکری کے برابر پہنچ پاتے ہیں، نہ ان کے درجات کی بلندی کی طرف، نہ ایسے حضرات جو پازیٹیو صفات کے مالک ہوں ان کی طرف پہنچنے کی جگہ ان سے جلن کرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں۔ یہ موضوع میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ بے شمار ذہنی بیماریاں ایسی ہیں جن کا ہومیوپیتھک میں بہت اچھا علاج ہے۔ جو لوگ ہومیوپیتھک جانتے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں، جو ناواقف ہیں ان کے لیے یہ مضحکہ خیز موضوع ہو سکتا ہے، لیکن آپ یقین جانیے کہ ہومیوپیتھک میں ایسی ادویات موجود ہے جو انسان کی مینٹلٹی پہ کام کرتی ہے، انسان کی سائیکی پہ کام کرتی ہے، اس کی نفسیات پہ کام کرتی ہے، اور ایسی جینیٹک ڈس آرڈر یا خود ساختہ بیماریاں جو ذہنی طور پہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کو دور کرتی ہے۔ ان میں سے ایک چناؤ میں نے جس موضوع کا کیا ہے آج کے دن وہ ہے جلن، حسد اور بغض۔ ایسے حضرات اور ایسے معاشرے میں مرد و خواتین اور بچے اس مرض میں مبتلا ہیں اور وہ دوسروں کو دیکھ کے جلن اور حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جلن اور حسد کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک اچھی لکڑی میں، مضبوط لکڑی میں دیمک اس کو کھا جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یہ جلن، حسد اور کینے اور بغض سے۔ تو ایسی ادویات ہومیوپیتھک میں موجود ہیں اور معاشرے کی برائیاں اس میں سب سے زیادہ انسان موجود ہیں، اور انسان اس کا اظہار اپنے عمل اور اپنی زبان پہ زبان سے کسی نہ کسی طرح ادا کر ہی دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر فیملی وائز آپ دیکھیں یا معاشرے میں دوست احباب کی گیدرنگ میں دیکھیں، اگر کوئی ترقی کرتا ہے، کسی کے بچے کی اچھی تعلیم ہے، کسی کی اچھی نوکری ہے، اچھی جاب ہے یا اچھا بزنس ہے، وہ بجائے اس کے کہ اس میں محنت کر کے ان سے کچھ حاصل کریں، کچھ سبق حاصل کریں اور اپنی طرف توجہ دیں کہ خود بھی جو ہے ان کے طرح ترقی کر سکیں، لیکن نہیں، ایسے حضرات ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور ان سے بغض کرنے لگتے ہیں۔ ویورز یاد رکھیے گا، جو بغض، حسد اور کینے کا شکار ہوتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا بلکہ دن بہ دن پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ایسے حضرات جو اس چیز کا شکار ہیں یا خواتین اس چیز کا شکار ہیں، یہ چیز نسل در نسل جاتی ہے۔ جب بچوں کو ایسی تربیت ملے گی، جب ایسا ماحول ملے گا، جب ان کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں گی کہ جس میں یہ کہا جائے گا کہ یار فلاں رشتہ دار کو دیکھو وہ کتنی ترقی کر رہا ہے، اور فلاں کو دیکھو وہ کتنی اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ہم تو وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں، جب اس طرح کی باتیں بچوں کے سامنے کی جائیں گی تو اس کا اثر نسل در نسل ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے اور یہ نسلوں میں جاتا ہے اور نسلیں اس میں تباہ ہو گئی ہیں۔ آپ کے مشاہدے میں اور میرے مشاہدے میں بے شمار خاندان ایسے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ کینہ، بغض اور حسد کا شکار رہتے ہیں، وہ کبھی ترقی نہیں کرتے۔ آپ نے 10 سال پہلے بھی ایسے لوگوں کو ایسا ہی دیکھا ہوگا، 20، 25، 30 سال پہلے بھی آپ نے ایسے ہی دیکھا ہوگا، اور ان کے بچے بڑے ہونے پر آ گئے، وہ بھی اس چیز کا شکار ہیں اور وہ بھی اسی بیماری کا، ذہنی بیماری کا شکار ہیں۔ لہٰذا ان کو آپ نے کبھی ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، نہ ان کے ذاتی معاملات میں خیر و برکت ہوتی ہے، نہ گھر کے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، نہ ان کے پیسے میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ وہ جہاں پڑے تھے وہیں پر رہ جاتے ہیں اور ان کے بچے بھی اس بیماری کا شکار ہو کے
کبھی ترقی کی طرف گامزن نہیں ہونے پاتے، لہذا اس کا تدارک تو انسان اپنا احتساب خود رکھتے ہوئے خود کرتے ہوئے بھی کر سکتا ہے۔ اپنے اندر یہ بیماری دور کرنے کے لیے انسان کو عملی طور پر دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا پڑے گا اور دوسرے کے غم میں غم منانا پڑے گا۔ کہیں پر ایسا نہ ہو کہ کسی کی تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی دیکھ کے آپ اس کا ہنسی مذاق اڑائیں۔ یہ ایک معاشرے کی عام بیماری ہے، رشتہ داروں میں اور بے شمار دوست احباب میں اور جان پہچان والوں میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پریشانی کی حالت میں دیکھا یا کسی بیماری کی حالت میں دیکھا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ رشتہ دار اور جان پہچان والے اور دوست احباب اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور وہ مکافات عمل ان کے ساتھ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی۔ تو لہٰذا کسی کی پریشانی میں خوش نہیں ہونا چاہیے، اپنی اس بیماری کا خود احتسابی سے کام لینا چاہیے اور 50% سے زیادہ یہ مرض اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے اور کسی مستند معالج سے، خصوصاً ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مل کے اپنی اس ذہنی افترا کا علاج کرانا چاہیے۔ اس میں کوئی ویورس ایپ کی بات نہیں ہے، یہ معاملات بہت حد تک اچھے ہو جاتے ہیں۔ میں بے شمار ذہنی امراض کا علاج کرتا ہوں اور میں نے ایسے خواتین و حضرات اور ان کے بچوں میں یہ بیماری دور کرنے کی کوشش کی ہے اور آج وہ کافی حد تک اس تکلیف سے دور ہو گئے ہیں، اس ذہنی بیماری، اس نفسیاتی بیماری سے دور ہو گئے ہیں اور وہ شکر گزار ہیں۔ اب میں کچھ ہومیوپیتھک دوائیوں کا تذکرہ کروں گا جو اس میں کام کرتی ہے اور اس میں اس کے اثرات، ذہنی اثرات، آپ معالج حضرات اور اسٹوڈنٹ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ذہنی بیماریاں دور کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کے علاوہ دنیا میں کوئی پیتھی ایسی نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو دور کر سکے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک دوا ہے لیکسس۔ اب میں دوائیوں کی طرف آیا ہوں اور ان کے تھوڑے تھوڑے سے علامات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکسس کے مریض میں جلن حسد ہوتی ہے، بغض ہوتی ہے اور وہ موقع پا کے اپنے دشمن یا اپنے دوست یا رشتہ دار کو ڈنک مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے اور اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب اس کو اچھے طریقے سے بدلہ لیا جائے یا پھر اس سے کس طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ زیادہ تر حاسد ہوتا ہے اور بہت زیادہ الٹی سیدھی بکواس بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری علامات اور الفاظ کتابوں میں موجود ہیں۔ جلن حسد کا شکار ہوتا ہے، لہٰذا لیکسس دوا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ 30 پوٹینسی میں یہ اچھا کام کرتی ہے، بہت زیادہ لانگ ٹرم اس کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک زہر سے بنی ہوئی دوا ہے، زہر کو زہر مارتا ہے۔ جب انسان کے اندر اتنا زیادہ بغض، حسد اور جلن کا زہر بھرا ہوا ہوگا تو وہ ایک زہر سے ہی مارا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیے ہومیوپیتھک کی دوا ہائیوسائمس۔ ہائیوسائمس کا مریض بہت زیادہ زبان میں بھی اور جسمانی طور پہ بھی اور لباس کے طور پہ بھی ننگ دھڑنگ ہوتا ہے اور اپنی بکواس کرنے میں کسی سے کسر نہیں چھوڑتا اور ایسی باتیں کرتا ہے، جلن حسد کا شکار رہتا ہے، ہر وقت بڑبڑاتا رہتا ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے اور اس کو دور سے آپ دیکھیں تو ایسا لگے گا جیسے یہ کوئی عقل مند انسان نہیں بلکہ یہ انسان ہی نہیں، کوئی بیوقوف ترین شخص ہے۔ اب آپ آ جائیے دوا ہومیوپیتھی کی اسٹرامونیم کی طرف۔ اسٹرامونیم ایک ایسی دوا ہے جس مریض کے اندر یہ علامات ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹرامونیم کا مریض کم گو ہوتا ہے بظاہر طور پہ، اس کے اندر ایک جلن حسد کا غبار بھرا ہوا ہوتا ہے اور موقع پاتے ہی اس کا یہ غبار اور اس کا یہ لاوا پھٹ جاتا ہے اور وہ بری طرح لوگوں سے پیش آتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی جلن حسد اور بغض کا اظہار کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ چاہتا ہے اپنے اندر اس مرض کو، ذہنی کیفیت کو دبا کے رکھتا ہے۔ اب آ جائیے ہومیوپیتھک دوا ایپس کی طرف۔ ایپس میں مریض کو بہت زیادہ طیش آتا ہے، بہت زیادہ وہ بے چین رہتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، حسد کرتا ہے
اور مشکل سے خوش ہونے کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. کسی کی خوشی کو دیکھ کے وہ خوش نہیں ہوتا اور نہ اس کا اظہار کرتا ہے، نہ اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ اخلاقاً بھی کسی بچے کی خوشی میں وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے اس کو. ایسے کوئی الفاظ ایپس کا مریض استعمال نہیں کرتا. یعنی کہ بد اخلاقی پہ انحصار کرتا ہے. اچھا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود دوسروں کی خوشیاں، دوسروں کی ترقیاں سن کے صرف خاموشی اختیار کرتا ہے. ایسے شخص کو انسان نہیں کہا جا سکتا. اب آپ آ جائیے لائکوپوڈیم کی طرف. لائکوپوڈیم میں کچھ ایسی صفات ہیں کہ بے انتہا مغرور ہوتا ہے، اپنے آگے کسی کو سمجھتا نہیں ہے اور اس میں افلاطونی صلاحیت ہوتی ہے. وہ بولتا ہے کہ بس میں ہوں تو میں عقل کل ہوں، میرے برابر کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے. یہ سب علامات لائکوپوڈیم میں پائی جاتی ہے. اب آ جائیے اسٹیفیسیگیریا کی طرف. اسٹیفیسیگیریا کا مریض جو ہوتا ہے بہت زیادہ گندے ذہن کا مالک ہوتا ہے. گندے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں. صرف گندے خیالات ہی نہیں، لیکن صرف نہیں بلکہ وہ ہر شخص کے لیے نیگیٹو سوچ رکھتا ہے. کوئی اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک بھی کرے تب بھی وہ نیگیٹو سوچ رکھتا ہے اور وہ کسی سے مطمئن نہیں ہوتا. غصہ بہت بھرا ہوا ہوتا ہے. بد مزاجی اس کی اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے اور کبھی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا. کتنے بھی لوگ اس کو مخلص مل جائیں، نیک نیتی سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، لیکن وہ اپنی بد مزاجی سے باز نہیں آتا اور کسی پہ اعتبار نہیں کرتا. اسی طرح ویورز علامات ہمیں ملتی ہے ہومیوپیتھک دوا تھوجا میں. تھوجا بھی کچھ اسی قسم کی دوا ہے جس میں مریض میں جلن حسد پائی جاتی ہے، بغض پایا جاتا ہے، کینہ پایا جاتا ہے. یہ بھی اپنے آگے کسی کو نہیں سمجھتا. تھوجا کے مریض میں زیادہ تر جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے. یعنی کہ جلن حسد کا مادہ جو نسل در نسل اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس کے پیرنٹس میں سے چلا آ رہا ہے، اس کی جین میں چلا آ رہا ہے، اس کی یہ ایک نمایاں دوا ہے. اس کے علاوہ بے شمار ادویات ہیں جس کا میں تذکرہ کر سکتا ہوں. اس میں سے چند ایک میں آپ کو تذکرہ کر کے بتا دیتا ہوں. اس میں نقص اومیکا بھی ایک اچھی دوا ہے. جلن حسد کے مریض میں میڈورائنم ایک اچھی دوا ہے اور بے شمار ادویات ہیں. چند ایک دوائیوں کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہی اکتفا کرنے کے لیے کافی رہتی ہیں. لہذا نتیجتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا را انسان اپنی زندگی اور اپنی موت کے بعد کی زندگی میں خلل ڈالنے کے لیے جلن حسد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے وَإِذَا حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. حسد کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا، وہ کبھی زندگی میں ترقی نہیں کرتے. کنکلوژن میں پیش کرتا چلوں، اگر کوئی ایسے مرض میں، ذہنی افترا میں مبتلا ہے، نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے، تو وہ پہلے اپنا خود احتساب کرے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، نیگیٹو سوچ کو ذہن سے نکال دے، پازیٹیو سوچ سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور اپنا احتساب کرنے کے ساتھ ہومیوپیتھک معالج سے رابطہ کرے اور اس سے اپنی یہ بیماری دور کرنے کی کوشش کرے. ویورز، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہماری آن لائن ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. آپ کو تمام ہمارے کلینک کا نمبر اور کانٹیکٹ نمبر آپ کو مل جائے گا. آپ آن لائن ٹریٹمنٹ کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی، پاکستان.